یہ ہے ضغطہ قبر. یہ پڑھتے ہوئے بھی انسان لرز جاتا ہے، میں تو کئی دفعہ لرزا ہوں. ضغطہ قبر ہر مومن کو پیش آنا ہے، ہر کافر کو پیش آنا ہے. کس ضغطہ قبر کسے کہتے ہیں؟ جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر اس کو بھیچے گی، دبائے گی. یہ ہر ایک کو پیش آنا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے. حدیث سنیے دلوں کو تھامتے ہوئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی اور رسول ہیں، جنازہ انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. آپ جنازے میں پنجے کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اتنے فرشتے میرے ساتھ کے جنازے میں آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی زمین پہ جگہ نہیں مل رہی. اور پھر فرمایا کہ آسمان کے دروازے بھی میرے ساتھ کے اوپر روئے ہیں. جہاں سے رزق آتا ہے بندے کا اعمال جاتے ہیں، وہ دروازے روتے ہیں مومن کے لیے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ضغطہ قبر کسی کو چھوڑ دیتا تو میرے صحابی سعد کو ضرور چھوڑتا. لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضغطہ قبر پیش آیا. اب میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اب یہ کیوں پیش آتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، بہت توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. یہ ضغطہ قبر کیا ہے؟ یہ دنیا میں انسان جتنی لذتیں حاصل کرتا ہے، کھانے پینے کی، رہنے کی، اے سی کی، اچھی گاڑی کی، اچھے گھر کی اور بہت سارے معاملات کی، جتنی آسانیاں اور سہولتیں دنیا میں برداشت یہ لیتا ہے، یہ ان سب کی قیمت بن کر آتا ہے. جس نے دنیا میں جتنی زیادہ آسانی فراوانی کی زندگی گزاری ہوگی اس کو اتنا زیادہ ضغطہ قبر پیش آئے گا. اور اگر کوئی ایسا مومن ہوگا جس کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ، آسانیاں کم، اپنی خواہشات نہیں پوری کر سکتا تھا، تکلیف، کبھی فاقہ، کبھی بیماری، کبھی کوئی حال، سواری اچھی نہیں ہے، سواری ہی نہیں، معاملات پریشانی کے تھے، اس نے دنیا میں چونکہ کم سہولیات اٹھائی ہوں گی اس لیے اس کو ضغطہ قبر کم پیش آئے گا. تو ضغطہ قبر پیش آئے گا بقدر ان سہولیات کے، ان فیسلٹیز کے جو دنیا میں ہم نے انجوائے کی ہوں گی. آپ باہر جائیں آئس کریم کہ مجھے آئس کریم دو، قیمت دینی پڑے گی. آپ چائے کا کپ مانگے، چائے کی قیمت دینی پڑے گی. تو ان تمام نعمتوں کی جو دنیا میں انسان انجوائے کرتا ہے، ان فیسلٹیز کو اویل کرتا ہے، ان سب کی قیمت اس کو ضغطہ قبر کے سے پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور جس نے جتنی زیادہ نعمتوں کا استعمال کیا ہوگا اس کا ضغطہ قبر اتنا زیادہ ہوگا. اور جس کی تکلیفوں کی زندگی ہوگی، نعمتیں کم استعمال کی ہوں گی، ایک آدمی جوس پیتا ہے مرضی کے وقت میں، ایک کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں، تو دونوں کے ضغطہ قبر میں فرق ہوگا. تو یہ جو سہولیات ہیں، حضرت جی نے بتایا کہ حضرت جی کے والد جب کھانا اچھا پکتا تھا کھانے میں پانی ڈال دیا کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وجہ کہ یہ کیا اتنا اچھا کھانا امی نے پکایا ہے اور ابو پانی ڈال دیتے ہیں، مزہ خراب ہو جاتا اس کا. تو کہتے ہیں والد صاحب سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جب ابو چلے جاتے ہم امی سے پوچھتے ہیں امی یہ کیا آپ نے اتنا اچھا کھانا محنت سے پکایا اور ابو نے اس میں پانی ڈال کے اس کا سارا ذائقہ ہی ختم کر دیا. تو کہنے لگے کہ امی بتاتی تھیں کہ ضغطہ قبر سے بچنے کے لیے کہتے تھے اپنے نفس کو مزے کیوں دینے، اپنے زندگی کے ذائقوں کو ختم کر دیا کرتے تھے ہمارے بڑے، کہ اس کو نفس کے مزے کیوں دینے، بعد میں وہ آنا بھی تو اپنے ہی اوپر ہے نا، کسی دوسرے پہ تو نہیں آنا. تو اس طرح زندگی گزارا کرتے تھے کہ لذتوں کو کیوں اٹھانا. تاہم اس کے اندر ایک اطمینان والی بات بھی ہے تو بڑے خطرے والی بات، لیکن اس کے اندر اطمینان والی بات بھی ہے تاکہ ذرا سکون ہو جائے. وہ کیا؟ کافر اور فاسق اور فاجر گناہگار کو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے یہ ایسے پیش آئے گا جیسے جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر دبا دینا، جیسے گلا دبانا. اور مومن کو، نیک کو کیسے پیش آئے گا؟ جیسے سر دبانا. گلا دبانے سے تکلیف ہوتی ہے اور سر دبانے سے راحت ہوتی ہے. دیکھیں ایک چور ہے، وہ بھاگا اور پولیس اس کے پیچھے گئی اور جا کے اس کو جو پکڑا نا، اب اس نے دبایا تو ہے پولیس والے نے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ گناہگار کے لیے قبر کا دبانا ہوگا. اور ایک دوست ہے وہ کہیں جا رہا ہے، راستے میں اچانک اس کو کوئی پرانا دوست اس کو نظر آیا،
وہ آگے بڑھا اور آگے جا کے اس نے خوب اس کو جا کے جو ہے نا حق کر لیا اور خوب دبایا اس کو بھی جا رہا ہے، لیکن یہاں اس کو مزہ آ رہا ہے. تو مومن کو راحت مل رہی ہوگی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور گناہگار کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوگی گناہگاری کی وجہ سے. تاہم ضغطہ قبر پیش آئے گا اور ضغطہ قبر کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوگی. تو یہ 8واں سبب. 8واں سبب ہے گناہوں کی معافی کا قیامت کے دن کے احوال، قیامت کے دن کی ہیبت، قیامت کے دن کی گرمی، قیامت کے دن کی پریشانی، قیامت کے دن دھوپ اور قیامت کے دن کی بے بسی. یہ جو ہے نا یہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرے گی. حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی اوپر تک، جس کے جتنے گناہ ہوں گے. آپ تنہائیوں میں جتنے مرضی گناہ کیجئے موبائل اور انٹرنیٹ سے، قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا. کون بچے گا اس دن؟ ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، بلکہ بوائل ہو رہا ہوگا. وہ قیامت کے دن کا پسینہ ہوگا، وہ یہ لاہور کی گرمی کا پسینہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، اس کے شرارے اوپر سے آئیں گے اور نیچے جب گر رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی بھی اس وقت اطمینان میں نہیں ہوں گے. ایک خوف ہوگا کہیں میرے اوپر نہ آ جائے. انبیاء کے اوپر آئے گا نہیں، لیکن اس حال کی وجہ سے بتقاضائے بشریت یہ کیفیت ہو جائے گی، تو ہم کدھر ہوں گے؟ تو قیامت کے دن کے یہ ہولناکیاں اور یہ پریشانیاں اور یہ غم، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے.